بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس دنیا میں آنے کا سبب ہمارے ماں باپ ہیں۔ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہمارا وجود ہے، اس لیے ہمارے ماں باپ کا ہم پر حق ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے ہم ان کو راضی کریں اور ہم ان کی خدمت کریں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا، اور باپ کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی قرار دیا، اور باپ کی رضا کو اللہ کی رضا قرار دیا۔ یعنی جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں، اسے چاہیے کہ اپنے باپ کو راضی کرے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنے باپ کو ناراض کر لیا تو سمجھ لو اس نے اللہ کو ناراض کر لیا۔ ایک نوجوان، آج میں نے یہی بتانا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ ایک نوجوان ایک عالم دین کے پاس آیا اور اس نے اپنی پریشانی کا اظہار اپنے ماں باپ کے اپنے اس عالم دین کے سامنے کیا کہ جی میرے ماں باپ ادھیڑ عمر میں ہیں، بوڑھے ہیں، اب جس چیز کا بھی وہ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں، جو بھی مجھ سے وہ مانگتے ہیں، میں انہیں لا کر کے دیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ پھر مجھ سے خفا رہتے ہیں، مجھ سے ناراض رہتے ہیں۔ اب مجھے ان کی خفا رہنے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہر مطالبہ میں ان کو پورا کرتا ہوں، ہر چیز جو بھی مجھ سے مانگے وہ میں انہیں لا کر دیتا ہوں۔ عالم دین نے اس شخص کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر بڑی عجیب بات فرمایا کہ بیٹا، تمہارے ماں باپ کے خفا رہنے کی وجہ یہی ہے کہ جو بھی وہ تم سے وہ چیز مانگتے ہیں تم انہیں لا کر کے دیتے، اسی وجہ سے وہ تم سے خفا رہتے ہیں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ فرمایا بھائی بہت آسان سی بات ہے، ذرا اس بات پہ غور کرو کہ جب تم دنیا میں آئے نہیں تھے، تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے تمہاری جتنی ضروریات تھیں تم نے اپنے ماں باپ سے مانگا نہیں تھا، بغیر مانگے تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے تمہارے ماں باپ نے تمہاری ضروریات کی جتنی چیزیں تھیں ان سب کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ تیرے بسترے کا بندوبست کیا ہوا تھا تاکہ اگر سردی ہے تجھے سردی نہ لگے، تمہیں گرمی سے بچانے کا بندوبست کیا ہوا تھا، تیرے لیے دودھ کا بندوبست کیا ہوا تھا، تیری خوراک کا بندوبست کیا تھا، تیری حفاظت کا بندوبست کیا ہوا تھا، حتیٰ کہ تیری قضائے حاجت تک کے انہوں نے انتظامات کیے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد تمہارے والدین نے کبھی تجھ سے نہیں یہ پوچھا ہوگا کہ بھی تو نے سکول جانا ہے یا تو نے مدرسے جانا ہے، تیرے بغیر پوچھے، بغیر تیرے مطالبہ کیے کبھی تو نے بھی مطالبہ نہیں کیا ہوگا کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، میں سکول جانا چاہتا ہوں، بلکہ تو تیرے بغیر بولے تیرے ماں باپ نے تیرے لیے کوئی اچھا سکول ڈھونڈا، اچھا مدرسہ ڈھونڈا تاکہ اپنے بیٹے کو تعلیم دلوائیں۔ پھر جب تیری تعلیم مکمل ہوئی تو اس کے بعد پھر تیرے لیے کالج میں داخلے کا بندوبست کیا، پھر کالج کے آخری دن چل رہے تھے تو تیرے لیے وہ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے فکر مند ہو گئے، اور پھر اسی طرح تمہاری پہلی نوکری، تمہارے سکول کی ٹرانسپورٹ کے لیے، تمہارے یونیفارم کے لیے، تمہارے والد نے کبھی تم سے نہیں پوچھا کہ کیا تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے، تو بغیر تیرے پوچھے، بغیر تیرے مانگے ہر چیز تیرے والدین نے تجھے بہتر سے بہتر چیز عطا مہیا کی۔
اور پھر شاید تجھے یہ بھی یاد ہوگا کہ جب تو جوان ہوا ان کو فکر ہوئی تیری شادی کی، اور تجھ سے پوچھا نہیں انہوں نے، بغیر پوچھے وہ اس فکر میں لگ گئے کہ تیرے لیے کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈی جائے، تیرے لیے کوئی اچھی دلہن ڈھونڈی جائے۔ اور انہوں نے لڑکی ڈھونڈتے وقت بھی اسی بات کا خیال رکھا کہ کوئی ایسی لڑکی تلاش کی جائے جو تیری خدمت کرے۔ کبھی شاید ان کے ذہن میں یہ خیال بھی نہ آیا ہوگا کہ وہ لڑکی آ کر کے ہماری خدمت کرے۔ ان کے ذہن میں صرف یہی بات تھی کہ ایسی لڑکی ہونی چاہیے جو ہمارے بیٹے کی خدمت کرے۔ اور تم نے تو مطالبہ نہیں کیا تھا، بغیر مطالبے کیے اسی طرح تمہارے لیے کپڑے، تمہاری پہلی سائیکل، تمہارا موٹر سائیکل، تمہارا سکول، تمہارے کھلونے، تمہاری بول چال، تمہاری تربیت، تمہارا رہن سہن، چال چلن، گفتگو کا انداز، یہاں تک کہ تمہارے منہ سے نکلنے والا پہلا لفظ تک تم کو تمہارے ماں باپ نے مفت میں سکھایا، اور تمہارے مطالبے کیے بغیر سکھایا، تمہارے مانگے بغیر سکھایا۔ اور آج تم یہ کہتی ہو کہ جو مجھ سے وہ مانگتے ہیں میں انہیں وہ لا کر کے دیتا ہوں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہوں۔ تو بیٹا جاؤ اور جا کر کے اپنے والدین کو بن مانگے دینا شروع کر دو۔ ان کی ضروریات کا خیال اپنے بچوں کی ضروریات سے زیادہ رکھو۔ اگر ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے ہو، تمہارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، یا مالی مدد کی ان کو ضرورت نہیں ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ پیسہ میرے ماں باپ کے پاس ہے، میرے پیسے کی تو ان کو ضرورت نہیں ہے، تو پھر کم از کم اپنا جو قیمتی وقت ہے وہ ان کو دو، ان کی خدمت کرو، گھر کی ذمہ داریاں خود لو۔ جیسے اپنے بچوں کے باپ بنے ہو ویسے ہی اپنے ماں باپ کی نیک اولاد بنو اور ان کو بن مانگے دینا شروع کر دو۔ اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ ان کو تم سے مانگنے کی یا تم سے کسی چیز کا مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے، یا ان کو کبھی تمہاری کمی محسوس نہ ہو۔ تو کیا تم نے کبھی ماں باپ کے پاؤں کی پھٹی ہوئی ایڑیاں دیکھی ہیں تم نے؟ کیا کبھی ان پھٹی ہوئی ایڑیوں کے اندر کبھی کوئی کریم لگائی، کبھی کوئی تیل لگایا؟ جس طرح جب تم بچے تھے تمہارے کوئی زخم لگ جاتا وہ تمہاری مرہم پٹی کرتی، تمہارے سر کے اندر تیل لگاتی، کنگھی کرتی، سرما کرتی لگاتی، تمہاری ماں جو تھی وہ تمہارے بال سنوارتی۔ کیا کبھی باپ کے پاؤں دبائیں؟ حالانکہ تمہارے باپ نے تمہیں بہت دفعہ دبایا ہوگا۔ کیا کبھی ماں باپ کے لیے ہاتھ میں پانی یا تولیہ لے کے کھڑے ہوئے ہو، جیسے وہ تمہارا منہ بچپن میں نیم گرم پانی سے دھویا کرتے تھے؟ کچھ کرو تو صحیح، ان کو بغیر مانگے لا کر کے دو، ان کی ذمہ داریاں اٹھا کر دیکھو، ان کو وقت دے کر دیکھو، ان کی خدمت کر کے دیکھو، ان کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھو، اور ہمیشہ ان کو اپنے آپ پر بوجھ مت سمجھو بلکہ نعمت سمجھ کر دیکھو، جس طرح انہوں نے تم کو بوجھ نہیں سمجھا۔ بغیر کسی معاوضہ کے تمہاری دن رات پرورش کر کے تمہیں معاشرے کا ایک کامیاب انسان بنایا۔ کم از کم ان کی وہی خدمات کا صلہ سمجھتے ہوئے ان سے حسن سلوک کا رویہ رکھو، پھر دیکھنا وہ بھی خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ عالم دین کی یہ باتیں سن کر اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اشکبار ہوا، اور باقی حاضرین کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ واقعہ یہ حقیقت ہے کہ ایسی نصیحت آموز باتیں، یہ آخری بات کہتا ہوں کہ ایسی نصیحت آموز باتیں نہ تو تمہیں دنیا کی کسی یونیورسٹی سے ملیں گی، نہ تمہیں کسی کالج سے ملیں گی، نہ اسکول سے ملیں گی۔ اور اگر ایسی قیمتی باتیں لینا چاہتے ہو، سننا چاہتے ہو، تو علماء کی مجالس کے اندر بیٹھا کرو، ان لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جن کے سینے کے اندر قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ اس قسم کی قیمتی باتیں تمہیں انہی کے پاس سے مل سکتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ماں باپ کی صحیح معنی میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ۔